پریمپشن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے. لیٹس اسیوم کہ جیسے دو لوگ آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرا از اباؤٹ ٹو وپ آؤٹ پسٹل, ٹھیک ہے, تو ہی ڈراز کوئکر اینڈ شوٹس دی ادر گائے. دیٹس پریمپشن. پریونشن کا یہ ہے کہ ایک بندہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس نے مجھ پر حملہ کرنا ہے, اب وہ حملہ 6 مہینے بعد کرے, سال بعد کرے, 6 سال بعد کرے, میں نے اس معاملے کو یہیں پہ ختم کرنا ہے. سو دیٹ از پریونشن. پریمپشن کا بھی بین الاقوامی قانون میں بہت سے مسائل ہیں, لیکن پریونشن تو بالکل ہی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں. صدام کے خلاف جو جارج بش نے کیا وہ بھی بیسکلی پریونشن تھی, اٹ واز ناٹ پریمپشن. اسی لیے اس کی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اس کی اجازت نہیں دی. یعنی امریکہ کی جو عراق کے خلاف جنگ تھی وہ آج دن تک اقوام متحدہ کے مطابق وہ آج تک ناجائز جنگ رہی ہے. حالانکہ افغانستان کے اوپر جو حملہ کیا اس کے اوپر یو این سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز تھے جو کہ ساری پاورز نے جن کے اوپر ووٹ کیا تھا, کسی نے اس کو ویٹو نہیں کیا تھا. لیکن یو این سیکیورٹی کونسل کا کوئی ریزولوشن نہیں ہے ایکسیپٹنگ the legitimacy of the American war on Iraq. Similarly, نیتنیاہو کی جو یہ جنگ ہے ایران کے خلاف یہ بالکل ایک بین الاقوامی قانون کے تحت یہ غیر قانونی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری جو چیز ہے جو کہ بالکل غیر قانونی ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک کی جوہری جو وہ انریچمنٹ پلانٹ ہو, وہ ری ایکٹر ہو, اس کے اوپر آپ حملہ نہیں کرتے, بیکاز اس میں جو ریڈیشن کے جو پرابلمس ہو سکتے ہیں وہ ایک بیسکلی جیسے ایک تو سب سے بڑا ٹیبو ہے نا کہ آپ نے کسی کے اوپر جوہری ہتھیاروں سے حملہ نہیں کرنا. اس کے بعد دوسرا ٹیبو یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسے ایٹمی پلانٹ کے اوپر یا ری ایکٹر کے اوپر حملہ نہیں کرنا کہ جس سے جو ہے وہ ایک ریڈیشن کے خطرات ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ روسو یوکرین وار میں بھی زیپوریژیا کا جو پلانٹ ہے اس کے حوالے سے جو آئی اے ای اے نے کہا, اس کے علاوہ جو جب کرسک میں یہ گئے تو کرسک میں ایک رشین پلانٹ ہے اس کے حوالے سے بھی جو آئی اے ای اے کا, تو یہ ایک بین الاقوامی قانون کا حصہ ہے. اب انہوں نے نتانز کے اوپر حملہ کیا, فردو کے اوپر وہ کب کرتے ہیں, فردو جو ہے مچ ڈیپر انسائڈ the mountain. نتانز کا بھی بہت بڑا جو حصہ ہے وہ جو ہے وہ ان کے نیچے ہے, پہاڑیوں کے نیچے جو زاگرب ماؤنٹین. اب انہوں نے پارس جو ہے وہ گیس فیلڈ کے اوپر بھی حملہ کیا. اب وہ آئل فیلڈز پہ کیا کریں گے, کیونکہ اس کے اندر رشین اور چائنیز انٹرسٹ بھی انوالوڈ ہیں. فار انسٹنس بشیر جو ہے اس میں رشین انٹرسٹ بھی انوالوڈ ہیں, تو وہ کس حد تک اسرائیل جانا چاہے گا وہ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو اس وقت صورتحال اس جگہ پہ کھڑی ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی تھی کہ ایران کو واپس میز پہ لے کے آنا ہے وہ تو ختم ہو گئی, کیونکہ ایران نے اراغچی صاحب نے کہہ دیا کہ ہم دوبارہ میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اگر ٹرمپ صاحب اس کے بیچ میں نہیں آتے اور اس معاملے کو ختم نہیں کرواتے تو میرا یہ خیال ہے, آئی مائٹ بی رانگ, لیکن جو لاجیکل جو منطقی اگلا قدم ہے ایران کے لیے, جو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی پرسوں یہ کہا تھا, وہ اگلا یہ ہوگا کہ پھر آرٹیکل 10 کے نیچے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی سے ایران جو ہے وہ انخلا کرے. ٹھیک. اور اس کے بعد وہ اپنا, ابھی بہت سے لوگوں کی یہ پیشین گوئیاں بھی ہیں کہ وہ اپنا ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے اعجاز, پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ, کیونکہ ایران واز ناٹ ویری فار, وہ وہاں پہنچا نہیں ہے اس پوائنٹ پہ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ 60% انریچمنٹ جو ہے یورینیم کی وہ صلاحیت حاصل کر لی تھی, 80-90 کے اوپر جا کر ایٹامک ویپن جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا اس کے بارے میں تھوڑی سی میں اگر اجازت دیں آپ, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یورینیم سے شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے 2 آئسوٹوپس ہوتے ہیں, ایک U-235 ہے, ایک U-238, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے اندر جو ہے 235 جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ یہ
مطلب ٹو پٹ اٹ اس کی جو فشن کا جو ریئیکشن ہے اٹ ایزیلی انڈرگوز دیٹ, ٹھیک ہے, ان لائک 238. اور یہ ہے بھی بہت ریئر اینڈ اٹ اکاؤنٹس فار لیس دین 1% آف دا ورلڈز نیچرل یورینیم. تو جو ممالک جن کی ایمبیشنز ہیں وہ خواہ پیسفل ہوں یا ویپنز گریڈ ہوں, ان کو سب سے پہلے انکریز کرنا پڑتا ہے دا پروپورشن آف U-235 جو ان کے یورینیم سیمپلز ہیں, اور وہ جو پروسیس ہے اس کو آپ کہتے ہیں انریچمنٹ. اب یہ انریچمنٹ کا جو پروسیس ہے, جو آپ نیوکلیئر انرجی خواہ پیسفل پرپسز کے لیے کر رہے ہوں یا ویپن کیپیبلٹی کے لیے کر رہے ہوں, اس دونوں میں انریچمنٹ پروسیس جو ہے وہ اہم ہوتا ہے. اور اس میں آپ ہوتا یہ ہے کہ ان کو آپ گیس سینٹریفیوجز میں ڈالتے ہیں. اب جب یورینیم کو جب آپ گیس میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور اس کو آپ سینٹریفیوج میں ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں ایٹ ایکسٹریملی ہائی اسپیڈ. اور وہ جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیویئر U-238 جو آئسوٹوپ ہے وہ U-235 سے اس کو آپ سیپریٹ کرتے ہیں. تو ہر راؤنڈ جو آپ کا روٹیشن کا ہوتا ہے نا سینٹریفیوج میں, وہ U-238 کی پروپورشن کو لوور کرتا ہے اور 235 کی پروپورشن کو جو ہے وہ انکریز کرتا ہے. تو اب اس کے اندر آپ کے مطلب آپ اس پروسیس کو دو لیولز پہ لے جا سکتے ہیں. ون از لو انریچ یورینیم جو کہ آپ نیوکلیئر پاور میں استعمال کرتے ہیں, اس کے علاوہ نان پاور ریئیکٹرز میں استعمال کرتے ہیں, میڈیکل یوز کے لیے استعمال کرتے ہیں, سائنٹیفک ریسرچ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا آپ کا جو ہے وہ HEU ہے which is highly enriched uranium, اور اس کے اندر 20% یا اس سے زیادہ U-235 is mainly used for military purposes, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ ڈیولپ کرتے ہیں نیوکلیئر ویپنز, اور سم ٹائمز یو نو اسپیشلائزڈ اپلیکیشنز ہیں ریئیکٹرز میں جو ہے وہ نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز میں آپ استعمال کرتے ہیں. اس کو آپ جو ہے وہ تقریباً 90% کے اوپر لے کے جاتے ہیں. ابھی جو آپ نے بات کی جو کہ بالکل درست تھی کہ جب ایک دفعہ کسی ملک کے پاس انریچمنٹ کا پروسیس آ جائے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے اور وہ 60% تک کر بھی چکا ہو, تو پھر 90% تک جانا جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور یہ جو ہے اب ظاہر ہے اس میں ایران جو ہے وہ یہ ہاں یہ اس میں ایک اور اہم جو چیز آتی ہے نا رضا, وہ یہ ہے کہ جب اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جوہری پروگرام وہ خواہ پیسفل پرپسز کے لیے ہو یا ویپنز کیپیبلٹی کے لیے ہو, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز پڑی ہوئی ہے جس کو آپ بم مار دیں گے جا کے تو وہ ختم ہو جائے گا پروگرام. اس کے اندر اس میں آپ نے یورینیم ایکسٹریکٹ کرنا ہے, اس کے پروسیسز ہیں, اس کو انرچ کرنا ہے, اس کے اندر آپ کو نیوکلیئر فزسسٹ چاہیے, میٹلرجیکل انجینئرز چاہیے, کیمسٹ چاہیے, اور ڈفرینٹ قسم کی سائنٹیفک کیپیبلٹیز اس کے لیے آپ کو چاہیے, جو کہ ہیومن ریسورس ہے آپ کا, جو کہ نالج یو کی ناٹ بام آؤٹ.